السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے عظیم تر احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ رحمان نے ہمیں انسان بنایا۔ دوسرا بڑا احسان کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ تیسرا بڑا احسان کہ اس پیغمبر کا ہادی اور رہبر کا امتی بنایا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آج کی کانفرنس کی وساطت سے انتہائی اختصار کے ساتھ دو اہم عقیدے کے اوپر باتیں احباب کی نظر کرنی ہے۔ سب سے پہلے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اور دوسرا جس انسان کو اس عقیدے سے دوری یا محرومی کا واسطہ پڑا، اس انسان کی وطن عزیز میں آئینی حیثیت کیا ہے اور دینی پہلو سے اس کے بارے میں رائے اور فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہ ٹاپک ہے اور عنوان ہے کہ جس کے اوپر ہر بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، مرد عورت کو شناسائی چاہیے اور پوری طرح واقف حال ہونا چاہیے۔ مگر ہمارے ہاں ایک عادت ہے کہ خود سمجھنے کی بجائے سارے کا سارا معاملہ مدارس پر، مساجد پر، علماء پر ڈال دیا جاتا ہے کہ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ مولانا ساجد الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم جب فصل کے موقع پہ آئے تو ان کو بوریاں بھر کے بھیج دیں، تعاون پیش کر دیں، بس یہی کافی ہے، باقی کام ان کا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان اور عقیدہ یہ ہر شخص کے ذمے ہے کہ وہ اس کو سمجھے اور اس کا علم حاصل کرے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، عمرہ اور حج بعد میں ہے، کیونکہ یہ اسلامی شکیں ہیں اور معاملات ہیں اور عمل ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑا ہی خوبصورت باب باندھا جب یہ جملے لکھے کہ باب العلم قبل العلم، باب العلم قبل العمل۔ عمل بعد میں ہوگا، پہلے علم کو درست فرمائیے، سیدھا فرمائیے، کیونکہ اگر علم درست نہیں ہے تو عمل کا قبلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے کام کھیتوں میں، کھلیانوں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، ٹاؤنز میں، شہروں میں
وطن عزیز کے اطراف و اکناف میں، گھروں میں، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں، یارانوں دوستانوں میں، جہاں جہاں بھی آپ ہوں گے انشاءاللہ اگر یہ 4 نقطے یاد رہ گئے تو دنیا میں کسی جگہ حق اس کو چھپانے والے اور دبانے والے کے سامنے آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ سر اٹھا کے عزت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جینا ہر مومن کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا رب رات کے اس پہر آپ کو سمجھ سے نوازے۔ جو سن رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سن رہے ہیں۔ پہلا جلسہ دیکھا ہے کہ جتنی عوام ماشاءاللہ باہر جاگ رہی ہے اتنی ہی اندر عالم ارواح میں پہنچی ہوئی ہے، لیکن خیر نام تو میرا رب شمار کرے گا ہی نا۔ گھر سے تو اس مجلس کو سننے آئے تھے، اپنا اپنا سٹیمنا ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، کچھ لوگ ساری رات بھی جاگ لیتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے۔ بھائیو، نبوت وہ سلسلہ ہے جو اللہ نے انسانوں میں سے صرف مردوں کو عطا کیا۔ ہر نبی کے بارے میں سارے مسالک بالاتفاق اس جملے کے اوپر اکٹھے ہیں، اجماع ہے کہ رسول اور نبی ہوا انسان، یہ انسان ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، ہر نبی جو ہے وہ رب کی ارتضاء ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، سلیکشن ہوتی ہے۔ نبی الیکٹڈ نہیں ہوتا، سلیکٹڈ ہوتا ہے، چنا جاتا ہے۔ اسی لیے محبوب علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ یہ رب کا چناؤ ہے، رب کا انتخاب ہے۔ زمین کے اوپر جینے والوں کے لیے عرش بری کی طرف سے رب کی نمائندگی کرنے والی شخصیت کو، انسانیت کو اور مرد کو نبی کہتے ہیں۔ جو مان لے یہ وہ وسیلہ ہے جو رب کے اور بندوں کے درمیان اللہ نے فرض عین قرار دیا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ اس وسیلے کو رب اور بندوں کے درمیان ہدایت کا وسیلہ بنایا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہ تیرا رب ہے کہ جس نے اپنے نمائندے کو، اجتباء کو، ارتضاء کو، مصطفیٰ کو، وقت کے نبی اور پیغمبر کو بنا کر کے اہل زمین کے پاس بھیجا کہ اگر تم نے ہدایت لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، دین لینا ہے، حقائق لینے ہیں تو ان سے ملیے گا جو یہ دے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس سے روکے رکنا ضروری، جو دے وہ لینا ضروری۔ جس نے لے لیا حبشے کا بلال بھی ہو تو مومن، اور جس نے نہ لیا وہ سرخ چہرے والا آمنہ کے لال کا سگا چچا بھی ہو، سیسلا نارن ذات لہب، تو یہ شعلوں والی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اس کا مال پیسہ، جمع پونجی، خوشی محبت کام نہیں آئے گی۔ حضرات یہ عقیدے کی بات ہے۔ نبی، پیغمبر، رسول، اللہ اور بندے کے درمیان وہ رابطہ، وہ وسیلہ ہے، وہ کڑی ہے، وہ لڑی ہے۔ جسے نہ ماننے والا نبی کا رشتہ دار بھی کافر اور ماننے والا مومن بھلے وہ اجنبی ہو، سلمان سے آیا ہوا فارسی ہو، یا روم سے آیا ہوا صہیب ہو، یا حبشے سے آیا ہوا بلال ہو، رضی اللہ عنہم بن جاتے ہیں۔ آئیے
اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار رکھیے کہ پہلا نقطہ ہم نے یہ سمجھا کہ رب نے بندوں اور اپنے درمیان جو وہ ہدایت کا وسیلہ رکھا ہے اسے رسول، نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ اس کا لینا فرض، ماننا ضروری ہے۔ اس وسیلے کا انکاری رب نے قرآن مجید میں جا بجا کافر بولا ہے، اور جو اس وسیلے کو مان لے وہ اجنبی بھی ہو تو رب اپنا بنا دیتا ہے، زمین پہ چلے تو جوتوں کی آواز کو رب حوروں کی لوری بنا دیتا ہے۔ یہ عظمت ہے اس وسیلے کی، ایمان کی اور عقیدے کی۔ اور بھائیو، نبی بشر ہوتا ہے، بشر نہ ماننے والا، قرآن مجید کا انکاری، وحی کا انکاری، اور اپنی سمجھ کا پجاری تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے انسان بنایا ہے اور سارے فرقوں نے بالاجماع یہ جملہ لکھا ہے۔ اگلی گزارش، اللہ نے نبوت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے اوپر آ کے ختم کر دیا۔ جس وحی کا آغاز اس حکم سے ہوا تھا کہ اللہ نے حکم دیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جائیے، کھائیے پیئے، یہ میری طرف سے اجازتیں ہیں۔ ایک نہیں ہے کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرات گرامی، یہ وحی چلتے چلتے جناب ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسحاق و اسماعیل علیہ السلام، جناب سلیمان و داؤد، جناب یوسف و یونس، جناب موسیٰ و عیسیٰ سے چلتی آ رہی تھی۔ اللہ نے اس سلسلے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم فرما دیا۔ عقیدے کی بات کہ نبوت کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا ہے، باقاعدہ طور پہ پہلے رسول رب نے شریعت کے ساتھ جناب نوح علیہ السلام کو بنایا۔ یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس آیت کے ساتھ اسے اعلان کر کے اختتام پذیر فرمایا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں وہ دین جو میرے نزدیک اسلام ہے، اس دین کو میں نے آدم علیہ السلام سے جو شروع کیا تھا آج خاتم النبیین پہ ختم کر رہا ہوں۔ یہاں تک ہے عقیدہ۔ جس نے مان لیا وہ جتنا مرضی چھوٹا تھا رب نے بڑا کر دیا، جس نے نہیں مانا وہ جتنا مرضی بڑا تھا، مشہور تھا، میرے رب نے اس کو دھتکار بھی دیا، پھٹکار بھی دیا، راندہ درگاہ بھی بنایا، جہنمی اور لعین بنا کے پوری دنیا کے لیے سورہ مسد اور سورہ لہب اتار کے اللہ نے اعلان کروا دیا کہ جو اس وسیلے کو برحق نہیں مانے گا، فرض نہیں مانے گا، ضروری نہیں مانے گا، تسلیم نہیں کرے گا، یقین نہیں کرے گا اور تابع اور فرما بردار نہیں ہوگا، مطیع نہیں ہوگا، اطاعت نہیں کرے گا، پیغمبر تیرا رشتہ دار بھی ہوا تو معافی کوئی نہیں۔ اگر مان لے گا تو جتنا مرضی غیر ہوگا پھر وہ اپنا ہوگا۔ حضرات، اس عقیدے کو کن لوگوں نے مانا، کنوں نے نہیں مانا، یہ فرق کرے گا صحیح البخاری کی حدیث، وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ، میرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ایسا بنایا ہے کہ جس نے مان لیا وہ مومن، جس نے نہ مانا وہ کافر۔ حق اور باطل کے درمیان فرق ہوگا تو اس عقیدے سے ہوگا، اس عقیدے سے ہوگا۔ ہر دور میں نبوت کو عزت کا منبع سمجھ کے بڑے سارے لوگوں نے کہا
کہ نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجاتے ہیں، شہرت ہوگی، مال ملے گا، پیسہ ملے گا، لوگ ملیں گے، افراد ہوں گے، مجمع ہوگا، بل ہوگی، اور پھر دنیا میں ایک نام اور مقام ملے گا جیسے محمد کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تیرے رب نے ابا کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ بھائیو، ختم نبوت کے تینوں پہلو چیک کیجئے، اس کے بعد منکر ختم نبوت کے بارے میں میری اور آپ کی رائے دینی حق اور پاکستانی ہونے کے ناطے آئینی حق پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ جس بندے نے اس عقیدے کو تسلیم کیا وہ مومن، جس نے انکار کیا وہ کافر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں، اور مزے کی بات ہے 114 صورتیں تھی، اللہ کسی اور صورت میں بھی یہ آیت نازل فرما دیتے تو مرضی تھی، لیکن رب نے احزاب میں، گروہوں میں، جماعتوں میں 4200 گروہ اس وقت دنیا کے 249 ملکوں میں اور 8 ارب کی آبادی میں موجود ہیں۔ سورۃ الاحزاب کا میسج آیت نمبر 40 میں رب نے 3 حوالوں سے پیش کیا۔ پہلا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ لوگوں بائی نیم سنو، میرا بندہ، میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا ہادی، میرا راہبر محمد جو ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پوری دنیا کے مرد مل کے، رجال مل کے، افراد مل کے، گھروں مل کے، جماعتیں مل کے، احباب مل کے، اپنے بیگانے مل کے، نبی کی بنوت کی بنیاد پہ یا آپ سے سلسلہ نسب کی بنیاد پہ کہ میں سید ہوں، میں سردار ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں مکی ہوں، میں مدنی ہوں، میرا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اٹھ کر کے دعویٰ کرے کہ نبوت کا تاج میرے سر پہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مرد کا جو ہے وہ باپ نہیں رہنے دیا، بیٹے دیے، چھوٹے ہوتے ہوئے ہم نے واپس لے لیے، انہیں رجال بننے ہی نہیں دیا، ان کی نسل آگے نہیں چلنے دی، تاکہ کل کو کوئی آپ کی آل کا نام لے کے، سلسلے کا نام لے کے، حسب کا نام لے کے، نسب کا نام لے کے، سجادہ نشین بن کے آپ کی گدی پہ بیٹھ کے اور خود کلیم کرے جناب ہم سید ہوتے ہیں، خاندانی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے لڑیاں ہماری ملتی ہیں، لہٰذا ہمیں نبی تسلیم کیا جائے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہی جھوٹ ہوگا، کیونکہ میں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے اور سلسلے سے کائنات میں کسی اور کو اس دنیا میں مرد نہیں بننے دیا۔ جب مرد نہیں بننے دیا تو میں نے پھر ان کی نسل بھی نہیں چلنے دی، لہٰذا نبوت کا دعویٰ نسلی حسبی اور نسبی بنیاد پہ کیا گیا تو جھوٹ ہے۔ دوسری چیز، ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ، بڑے سارے لوگ سلسلے چلائیں گے کہ جناب میں بھی، میرا بھی، میرے وجود کا، میرے مدرسے کا، میرے ادارے کا، میرے نظم کا، میرے نسق کا یہ سکہ مانا جائے، کیونکہ میں بھی نمائندگی کر رہا ہوں اللہ کی۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، دعویٰ کرنے والا، دین کے نام پہ بولنے والا، کلمہ پیش کرنے والا آ کر کے بات کرے کہ جناب یہ میں، میری اتھارٹی، یہ میں، یہ میری کرسی، یہ میں، یہ میری امامت، یہ میں اور یہ میرا نام، یہ میں اور میرا کام، جواب آیا نہیں، تیرے پاس وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان چیزوں سے رکتا ہے جن سے اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، اگر رسالت کو مان کے آئے اور علم وہی ہو اور اس کا جو ہے جتنا سکہ ہے چلائے اسی کا، نام لے پیغمبر کا، مواد ڈالے بیچ میں اپنا، تو نہیں چلے گا۔ بڑی سارے گروہ آئے، جماعتیں آئیں جنہوں نے حسب اور نسب پہ دعویٰ کیا، بڑے سارے گروہ آئے، عقیدہ ختم نبوت کو تو تسلیم کرا، مگر اندر جو مواد تھا، جو میٹیریل تھا، جو بات تھی، جو اقوال تھے، جو آراء تھی، جو نظریات تھے، جو اصول تھے، جو قاعدے تھے، جو ضابطے تھے، ولیکن رسول اللہ، وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے ہوئے نہیں تھے، ہوم میڈ تھے،
لوکل تھے، ڈومیسٹک تھے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال، کلمہ پڑھنے والوں نے پیغمبر کی پسند کا درود بھی پسند کرنا گوارا نہیں کیا، ہے امتی مگر محبوب جن کے لیے رب کہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو میرے نبی کو رسول مانتے تھے انہوں نے پوچھ لیا کہ محبوب آپ پہ درود کیسے پڑھیں، کون سا پڑھیں؟ محبوب نے جو بتایا وہ درود ابراہیمی تھا، جو پسند کیا وہ درود ابراہیمی تھا۔ الحمدللہ پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، پڑھنے والے مقدروں والے پڑھ رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنا سکہ نبی کا نام تو استعمال کیا، غلامیاں غیروں کی دعویٰ ختم نبوت کا کرا، مگر کسی بھی جگہ میرے محبوب کی پسند کو، عقیدے کو، ایمان کو، اصل کو، اصول کو، ضابطے اور قاعدے کو تسلیم کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس آیت نے سورۃ الاحزاب میں رد کر کے رکھ دیا کہ نہ نبوت سلسلوں کا نام، نہ حسب و نسب کا نام، اور نہ ہی رسالتوں کے نام پہ پیکنگ کر کے 2 نمبریوں کا نام۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اگر کوئی بھی فرد اپنی زندگی لے کے آئے تو زندگی پہ مہر نبوت دکھائے، عمل لے کے آئے تو مہر نبوت سے چیک کیا جائے گا، قیام لے کے آئے، آرام لے کے آئے، سیام لے کے آئے، رکوع لے کے آئے، خشوع لے کے آئے، سجود لے کے آئے، تشہد لے کے آئے، حج روزہ زکوٰۃ لے کے آئے، علم لے کے آئے، علم لے کے آئے، عمل لے کے آئے، تعلقات لے کے آئے، رشتہ داریاں لے کے آئے، خوشی یا غمی لے کے آئے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اگر اس پہ میرے پیغمبر کی، عمل کی، علم کی اور سیرت و صورت کی مہر ہے تو ٹھیک، وگرنہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ دنیا جو مرضی کہے تیرے رب کے علم میں سب کچھ ہے۔ حضرات اللہ نے فیصلے کر دیے کہ نہ اپنی مہر جعلی چلے گی، نہ رسالت کے نام پہ پیکنگ جعلی چلے گی، نہ حسب و نسب کے نام پہ یہ سلسلہ مزید آگے چلے گا۔ محبوب نے کیا دیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے پیچھے اب اس شریعت کو، دین کو، نظام کو، سسٹم کو چلانے والے، مجھ سے لینے والے، سندن متنن اٹھانے والے میرے اہل بیت اطہار اور میرے اصحاب، انہوں نے پڑھا لکھا سمجھا سنا، پھر جو ان سے پڑھے لکھے سمجھے سنے گا، اگر وہ دیں جو میں نے دیا ہے تو تسلیم کر لینا، اگر اپنی مرضی سے لے کر کے آئیں تو پھر وہ میری وراثت نہیں ہوگی۔ ترکت فیکم امرین، چیک کرنے کے لیے 2 چیزیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، رب کا قرآن ہے اور پیغمبر کا فرمان ہے، جس کے پاس صحیح مل جائے وہ میرا وارث ہے، اور میرے وارثوں سے کیا لینا ہے؟ وراثت لینی ہے۔ وراثتی مکان وہی ہوتا ہے جس میں ماں باپ وارث بنا کے چھوڑ کے گئے ہوں، نئے پلاٹ خرید کے ان کے اندر جو ہے اضافے کر کے، اضافی آبادیاں بنا کے، اصل کو چھپا کے دبا کے وہاں پہ ڈیل کرنا ایسے نہیں چلتا۔ اصل وارث وہ ذمہ داری ہوتی ہے، آؤ کتاب و سنت کے وارث ہو، آؤ کتاب اللہ کے وارث ہو، آؤ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو۔ آخری نکتہ اور بڑا اہم اور ضروری پہلو جو آج چل نکلا ہے، بڑے سارے لوگ رولا ڈال رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں کہ پروفیسر صاحب ہر رات آپ کانفرنسوں میں لوگوں کی موجودگی میں ہمارے ساتھ یہ رویہ کیوں اپناتے ہیں کہ پاکستان بھی ہمیں کافر کہے، اس کی سرزمین بھی ہمیں کافر کہے، پارلیمنٹ بھی ہمیں کافر کہے، آئین بھی ہمیں کافر کہے، اور جو تم آیتیں پڑھتے ہو وہ بھی ہمیں کافر کہیں، جو روایتیں پڑھتے ہو وہ بھی ہمیں کافر کہیں، تمہارا دین اسلام بھی ہمیں کافر بولے۔ میرے محبوب تو مسلمان بنانے آئے تھے، پھر یہ کیا ہو گیا ہے کہ بات بات پہ نہ ماننے والا مرزائی بھی کافر، قادیانی بھی کافر، مرزا بھی کافر، اس کے پیروکار بھی کافر۔ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کو، اسلام میں لوگوں کو داخل کرنا ہے یا داخل شدہ لوگوں کو خارج کرنا ہے؟ جناب ہم نے کہا ویلکم، آئیے، پہلے یہ بتائیے آپ ہمارے آئینی حق کو مانتے ہیں یا نہیں، دینی حق کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے اپنی مرضیوں سے نہیں کہا، پھر تم کیسے کہہ رہے ہو اور رو رہے ہو، آنسو بہا رہے ہو؟ تو شرما کے گھبرا کے کہتے ہیں جی دیکھو
اگر میں کافر تھا تو مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کلمہ نا. لو میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں کافر تھا، اب میں مسلمان ہو گیا. دوسری چیز دیکھو، تم بھی اللہ کو مانو، ہم بھی اللہ کو مانیں. تم بھی رب کو خدا مانو، الہ مانو، ہم بھی معبود مانیں. تم جو ہے وہ اللہ کے عرش کو مانو، ہم بھی مانیں. 7 آسمانوں کو تم تسلیم کرو، ہم بھی تسلیم کریں. زمین کو تم بھی حقیقت مانو، ہم بھی حقیقت مانیں. تم بھی قرآن کو مانو، ہم بھی قرآن کو مانیں. تم بھی حدیث کو مانو، ہم بھی حدیث کو مانیں. تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھیں. تم بھی روزے رکھو، ہم بھی روزے رکھیں. تم بھی جو ہے وہ زکاتیں دو، ہم بھی زکاتیں دیں. تم بھی عمرے کرو، ہم بھی عمرے کے قائل. تم بھی حج کرو، ہم بھی حج کے قائل. تم بھی جو ہے حدیث کو ماننے والے، ہم بھی ماننے والے. تم بھی صحابہ کو ماننے والے، ہم بھی ماننے والے. تم بھی اہل بیت کے ماننے والے، ہم بھی اہل بیت کے ماننے والے. تمہارا قبلہ و کعبہ بھی وہی، ہمارا کعبہ قبلہ بھی وہی. جب سب ایک ہے تو پھر ہم کافر کیسے؟ عام آدمی گھبرا جاتا ہے. اچھا یار، ایک اور نقطہ جلتی پہ آگ کا کام کرتے ہوئے دیکھو جی، سنیاں دا تے وہابیاں دا، دیوبندیاں دا تے شیعیاں دا، بریلویاں دا آپس میں کتنا اختلاف ہے. بندہ کہتا ہے جی بہت ہے. کہتا ہے تم نے اس کے باوجود بھی ایک دوسروں کو مسلمانوں کے فرقے اور گروہ مانا ہوا ہے، تو ہمیں بھی یار مان لو. جب یہ آنسو بہاتا ہے نا اس طرح کے، تو عام آدمی بڑا متاثر ہوتا ہے، یار کیا بات ہے. پھر کہتا ہے جی ویکھو تہاڈا تے اختلاف ہوئے گا لمبا چوڑا، ساڈا تے صرف سورہ احزاب دی آیت نمبر 40 وہ بھی پوری چ نہیں. اسی سنو ماننے ہیں کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، ہم یہ بھی مانتے ہیں ولیکن رسول اللہ. ہم صرف خاتم النبیین کا معنی اور کرتے ہیں، تم اور کرتے ہو. ایک لفظ کے معنی پہ ہم کافر کیسے بن گئے؟ بندہ سوچتا ہے بوتل پہ آن ڈیا ہے، شزان لے کے آیا ہے، کیچپ کھوان ڈیا ہے، تو ماشاءاللہ نیکسٹ دا مینو پانی پہ آن ڈیا ہے، بوتل بھری ہوئی ہے، آ کول ہے تے او کول ہے تے مینو کول کرن ڈیا ہے، تے میں انہوں ایویں نفرت دی نگاہ منا لے یار مولویاں دے رولے ہونے نے، چل چھڈ یار جفی پات گلے لگ. حضرات انشاءاللہ آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ. یہ ٹسوے ہیں، یہ ظاہری آنسو ہیں، یہ عقیدے کے خلاف ایک مہم ہے، یہ تیرے پیغمبر کی دشمنی ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کے قاتل ہیں. اور جو آج اپنے والدین کے گھر اس عقیدے پہ پیدا ہوا ہے، ہمارا مسلمانوں کا بالاتفاق سارے مسلکوں کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ بد نصیب کافر ہے جو ان کے گھر پیدا ہوا ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا، پیغمبر کو ماننے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا، اسلام کو چھوڑ کے پھر مرزائیت اور قادیانیت میں چلا جاتا ہے تو یہ کافر ہی نہیں، یہ مرتد ہے. مرتد ہے. اور دونوں میں احکام میں بڑا فرق ہے. لیکن میں کچھ نقطے احباب کی نظر رکھنے لگا ہوں. میرے بچے، نوجوان، بوڑھے، بزرگ، پڑھے لکھے، ان پڑھ، انشاءاللہ رات کے اس پہر بھی تھوڑی سی اگر توجہ دیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ میرا ملک، میرا آئین، میری پارلیمنٹ، اس کے سارے افراد، میرے سارے مذاہب اور سارے مسالک ان لوگوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ انہوں نے دو رخی اپنائی ہے. سنیے گا توجہ میری طرف. دو رخی. کیسے؟ ایک نوجوان کہے کہ میں نا جی پرائمری سکول چ بھی میرا نام خارج نہ کریا جائے، اتھو پڑھ کے فارغ ہو کے نکل گیا ہوئے، ہائی میں بھی ہوں، میرا نام وہاں بھی رہنا چاہیے. اب میں کالج میں جا رہا ہوں تو کالج کے رجسٹر میں بھی میری حاضری چلنی چاہیے، اور کل کو میں نے یونیورسٹی میں جانا ہے، وہاں بھی میرا نام رہنا چاہیے. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ موجودہ لمحات میں جس انسٹیٹیوٹ میں ہیں آپ اسی کے شمار ہوتے ہیں، پچھلے نام آپ کے وہ جاری و ساری نہیں رہتے. لیکن عقیدوں کا مسئلہ، نبوت کا مسئلہ کچھ اور ہے. جب پہلی نبوت ختم ہوتی ہے، نئی نبوت آتی ہے، تو آپ اس نئی نبوت کو مانیں گے بالکل ایسے جیسے ایک ٹیچر 60 سال پڑھاتا رہا لیکن ریٹائر ہو گیا 60 سال کی عمر میں. اب وہ آ کر کے کلیم کرے کہ میں آپ کا ٹیچر، تو یہ بات نہیں ہوگی. اور یہ کہے کہ میں اسی کا شاگرد، تو یہ بات نہیں ہوگی. بلکہ نئے استاذ کے ساتھ داخل اور خارج کے معاملے میں، حاضری کے معاملے میں رہنا ضروری ہے.
जितने भी दीगर लोग हैं, हम ईसाई को ईसाई कहते हैं, यहूदी को यहूदी कहते हैं, मजूसी को मजूसी कहते हैं, सिख को सिख कहते हैं, हम उनसे इतना जेलस इस वजह से नहीं होते कि वो वाज़े खुल के काफिर हैं, वो मुनाफिक नहीं है, वो जिसके हैं वो ही रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें यहूदी भी कहो, साथ में मुसलमान भी मानो, ईसाई भी कहो, मुसलमान भी मानो, सिख भी कहो, मुसलमान भी मानो, वो जो है वो हैं। इन्होंने क्या किया है कि नए नबी को नबी बना के उसका कलमा पढ़ के इर्तिदाद इख्तियार करके फिर ये भी दावा करते हैं कि मुसलमान भी मानो और नए नबी का पैरोकार भी मानो। दो चीजें नहीं चलती होती, दो चीजें नहीं चलती। पहला धोखा ये मत लीजिएगा, कहिएगा कि जनाब आइए वेलकम, इस पे जरा बैठिए, बात कीजिए, हम आपको समझाए देते हैं। बाकी रह गया कि हमारा उनका फर्क क्या है, हम मुसलमान क्यों वो काफिर क्यों। भाइयों, सबसे पहले मुसलमान के लिए दीन कौन सा चाहिए? तवज्जो, अब शुरू। इस्लाम। बात इस्लाम पे हो रही है ना, ये बंदा मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। हम मुस्लिम हैं, इनको गैर मुस्लिम क्यों कहते हैं? ये फैसला जनाब का अपना है। रो के आंसू बहा के मेरे सामने टसवे मत शोकर। किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। जनाब आपने खुद बोला हमारा मुसलमानों से इख्तिलाफ सिर्फ जो है वो अकीदा मसीह मऊद पे नहीं है, अकीदा महदी पे नहीं है, सिर्फ नमाज रोजे हज ज़कात हत्ता के पूरे उमूरे दीन में कोई चीज ऐसी नहीं जो हमारी इनसे जुदा नहीं है। जब आप खुद जुदा कर रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं, ईमानियात को इस्लामियात को छोड़ रहे हैं, तो फिर अपने काफिर होने के लिए रास्ते आपने खुद चुने हैं, हम नहीं। क्योंकि तुम्हारे नजदीक, लोगों सुनो, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मुसलमानों का दीन इस्लाम, मुसलमानों का दीन मुकम्मल, मुसलमानों के दीन में हिदायत। लेकिन ये मिर्जाई कादियानी खुली अपनी किताबों में लिख चुके, आज तक कोई इबारत नहीं निकाली कि मुहम्मद का इस्लाम खुश्क हो चुका है। मुहम्मद का इस्लाम ते भाजी जेड़े नलके खुश्क हो जान उन्हां तो पानी नहीं भरी दे। बोर पुटो पैप कड्डो तो ये आफियत है, ते जा करके कबाड़ वालियां नूं दो तो इसे जेड़े चारा ने बच जान। अपने बोरिया बिस्तर चुको, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इस्लाम खुश्क हो गया जे, उहदे च बचिया ही कुछ नहीं जे। हिदायत दा मंबा अगर है तो वो इस्लाम है जिहड़ा वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लैके आया, जिन्हों रब ने चुनिया नहीं। बेचारा स्टैप बाई स्टैप पढ़दा ते छितर खांदा ते मुंशी बनदा, ते फिर अगे तो अगे तो फेल हुंदा ते पास हुंदा, ते कदी जो है मौलवी बनदा, ते कदी आलम बनदा, ते कदी मुनाजर बनदा, ते कदी कुछ, ते करदियां करदियां स्टैप लैंदा, कलाबाजियां लैंदियां लैंदियां जनाब जाके मादी मसीह मऊद तो फिर नबूवत दी आके कुर्सी ते बैठने की कोशिश की थी। इस शख्स को माने। दूसरा फर्क, जनाब इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमा जरूरी है। कलिमा पढ़िए जरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर ये कलमा बरहक है तो फिर जरा पता कीजिए, जनाब तो कलमा पढ़ रहा है, खुद लिखा कि हमें नए कलमे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुसलमानों वाले कलमे का हम ज़ाहिर ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो लफ्ज़ मोहम्मद है उससे मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो हमारा मिर्ज़ा ही है। जब टाइटल ऊपर यही है, अंदर पैकिंग अपनी है। हम मोहम्मद से मुराद आमिना के लाल मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं। ये मेरे सामने रोने वाला हसीन सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन जिसका इस्लाम इस्लाम का नाम तो है, अंदर सारी चीजें अपनी हैं, इख्तिलाफ रख रहा है। हमारा दूसरा बड़ा इख्तिलाफ कलमे पे है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद वो अरबी, वो हाशमी, वो मदनी, वो मक्की, महबूब आमिना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को मानते हैं, और ये इस लईन को माने बैठा है उसी कलमे के अंदर। तो फिर इख्तिलाफ तो तेरा मेरा कलमे की असास पे है। तीसरा बड़ा इख्तिलाफ कि हम जिसे वही मानते हैं वो लाने वाले जिब्रील अमीन हैं, लाने वाले जिब्रील अमीन है। तुहाडे भी वस दी गल नहीं, जिन्ना रोज़ इस टाइम सौना होवे वो जागण, ते काम थोड़ा औखा हुंदा है। चार्जिंग लो हो चुकी है
تو موضوع بھی اہم ترین سی، ٹائم بھی ایسا ہے، چلو خیر جنی کی ہمت جے تھوڑی کوشش کرو تاکہ کل نو کتے کھلو کے گل کر سکو۔ جناب تہاڈا ساڈا اختلاف انہاں دا مرزائیاں دا تے مسلماناں دا، اسلام دا، دوسرا کلمے دا، تیسرا وحی دا۔ اسی وحی لیان والا جبریل امین نو امین منیا ہے، نازل بہ الروح الامین۔ تے انہاں نے کنوں منیا ہے؟ ٹیچی نو۔ ٹیچی کون سی؟ یہ بیسیکلی انگلینڈ تو ٹیچی کیس بھر کے لیا سی پیسیاں دے، سمجھ دیو نا، پہلے ٹیچی کیس ہوندے سی، نہ لبن تے پتہ کریا جے بزرگاں دا یا کتے ماں جی دا جہیز چ پیا ہوئے گا، بڑے ون سونے رنگ برنگے ٹیچی کیس بھر کے تے وچ نا چٹ ہوندی سی۔ جویں مولانا صاحب نو ماشاءاللہ اج او کی کہندے جے جڑی آپ نعت پڑھیا جے، نہیں اینوں کی کہندے کی جے، فرمائش، سکیاں فرمائشاں بھیجن والیاں دیاں نظماں بہت گھٹ ہوندیاں نے لیکن بھیجدے بہت نے ماشاءاللہ۔ ایداں دی فرمائش جڑی وہ مننی تے پیندی ہے۔ تے جنہاں نو تسی اج کل گندے جے جی آ لفافی نے تے آ سیافی نے، انہاں نو کیوں کہندے جے غلط؟ کیونکہ انہاں نو لفافہ بھیج کے نال کہا جاندا سی کہ آ کریا جے تے او کم کروایا جاندا جڑا حق نہ ہوئے۔ تسی تے نعت سنی نا، گل سمجھ آ گئی، لیکن لفافہ بھیج کے کہا جاوے کہ جہاد دا انکار کرو، اے تہاڈے تے وہی ملکہ برطانیہ لو آئی ہے۔ تے مرزا صاحب وہ پڑھ کے نال ہی کہہ دین بھئی قرآن منسوخ، جہاد منسوخ، آیات منسوخ۔ اب نئے بریف کیس نے، ٹیچی نے، مسٹر ٹیچی نے آ کے مجھے بتایا ہے وہی آئی ہے، آج کے بعد جہاد نہیں ہوگا۔ سی جناب دی وہی تے ہونے نو مسلمان آکھیے یا کافر آکھیے، کافران دا نمائندہ تے کافران دی وہی تے کافران دے بریف کیس تے ادھروں ہی پیسے تے اوہی ہدایات تے اوہی رہنمائیاں من کے بیٹھا ہے۔ جناب ساڈی وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، نال ہی بند ہو گئی صحیح البخاری۔ تسی یہ سن چکے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی اپنے رب نال گلاں کردی ہوئی یہ گل کہندی ہے، بولی یہ بات، یا بتا الی جبریل ننہا، ابو جی مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو، میں آج جبریل امین کو کہتی ہوں اب میری ماؤں کے جھوپڑوں میں نہ آنا، جسے ملنے تو آتا تھا وہ ان روزوں میں اب نہیں رہا۔ وہی منقطع ہو گئی، ام ایمن رو رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنسو ہے، پوچھا گیا کیوں رو رہی ہو؟ صحیح البخاری کہنے لگی میں اس لیے نہیں رو رہی، ہر جس نے آنا ہے اس نے چلے جانا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وہی منقطع ہو گئی ہے۔ جب سورہ والمرسلات سنی نا تو کہتی ہیں یہ آخری مرتبہ میں نے محبوب سے نماز مغرب میں سنی تھی۔ یہ ہے تیرا میرا عقیدہ، اسلام بھی تیرا اور کلمہ ظاہر میں وہی اندر معانی، اور تیرا میرا اختلاف صرف یہی نہیں، تو نے خود بیان کیا کہ وہی لانے والا مرزا پہ جبریل امین نہیں ہے، اور جو جبریل امین کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ بھائیو چوتھی چیز ہمارا اور ان کا اختلاف، ہم قرآن کو آخری کتاب، رہنما کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کتاب مانتے ہیں۔ ہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان مانتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مانتے ہیں۔ یہ قرآن الف لام میم پہلا پارہ اور اما یتساءلون آخری پارہ، جس کی ام القرآن الحمد سے شروع ہو وللضالین پہ ختم ہو، وہ قرآن جو الف لام میم سے شروع ہو اور والناس پہ ختم ہو۔ لوگوں اس قرآن کے بارے میں ہمارا یقین پورا پختہ ہے، رب کی آخری کتاب ہے، مگر جناب مرزائی جب قرآن 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 کرے گا، جھوٹا ہے، ٹسوے بہا رہا ہے، دکھا کچھ اور رہا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، اندر کہہ کچھ اور رہا ہے۔ مرزائیوں کے قرآن سے مراد الکتاب المبین ہے، وہ وہی ہے جو ٹیچی لے کے آیا تھا، جو مرزا پہ اترا تھا، اس کی جدی جدی آیات ہیں اور اس کا نام الکتاب المبین ہے۔ قطعاً وہ قرآن نہیں جو آپ کے پاس گھروں میں موجود، سینوں میں موجود۔ جب تیرا قرآن بھی اور
تو پھر تجھے مسلمان کیسے مانے؟ میرے ملک کی پارلیمنٹ نے ایسے نہیں تجھے بار بار موقع دیے تھے کہ ثابت کرو، لیکن تم ثابت نہ کر پائے، اس لیے میرا پاکستانی ہونے کے ناطے آئینی حق ہے کہ اس طرح کے عقیدے قرآن کے منکر اور ظاہری طور پہ دکھانے والا، اندر منافق کچھ اور بھرنے والا اگر یہ بولے تو کافر، میرا دینی حق بھی۔ ایک اور بڑا فرق ہم میں اور مرزائیوں میں، اور لوگوں اچھی طرح سنو، میرے محبوب منہ سے جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے پیغمبر جو بولے وہ بھی حدیث، جو عمل کریں وہ بھی حدیث، میرے محبوب کے سامنے کچھ ہو آپ اس پہ چپ ہو جائیں وہ بھی حدیث، یہ تقریری حدیث، وہ فعلی حدیث، یہ قولی حدیث، اللہ کوئی پیغام اتارے تو میرے محبوب کے لیے وہ حدیث قدسی۔ ان احادیث کا مقام یہ ہے، الحمدللہ عوام پیسے لگاتی ہے، فصلیں اگاتی ہے، جنس پیدا کرتی ہے، توڑے بھرتی ہے، لا کر کے مساجد و مدارس میں ان طلبہ کو کھلاتی پلاتی ہے، صاحب ثروت مال پیسہ لگاتے ہیں، اساتذہ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، 8 سال 7 سال 6 سال 5 سال 4 سال جتنے سال کا نصاب ہو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت پیدا کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، زبر زیر شد مد کا لحاظ، عبارتیں پڑھی جا رہی ہیں، وضاحتیں کی جا رہی ہیں، تشریح اور توضیح ہو رہی ہے۔ ذرا جاگ کے مجھے بتانا، حدیث کا ایک ٹکڑا نیچے پڑا ہوا ہو یا ورق گرا ہوا ہو تو کیا کرو گے مسلمانوں؟ اٹھاؤ گے نا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ کیا کرو گے؟ اگر فرنٹ میں جیب ہے تو سینے کے ساتھ لگاؤ گے یا سائیڈ میں ڈالو گے، اونچی جگہ رکھو گے۔ مگر یہ مرزا اور اس کی آل یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے نا، حدیث، بڑا رو کے کہیں گے جی ہم مانتے ہیں، ہم نے چھاپی ہیں، شائع کی ہیں۔ ان کے نزدیک تمہارے نبی کا قول، فعل، عمل اور تقریر جو ہے یہ مداری کی پٹاری ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اس میں کچھ بھی سچ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ ہم حدیث کی کتابوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والے ہیں۔ یہ بنیادی اساسی فرق ہیں ہمارے۔ اسی لیے مسلمانوں کے سارے فرقوں نے میرے نبی کی حدیث کی قدر کی ہے، بے شک ظاہری ادب بھی کیا ہو، سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، کم از کم احترام کے الفاظ تو دیے، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، چونکہ نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکل جاتا ہے شرمانے سے۔ یہ مومن کے ایمان کا نکھار ہے، اور حسن ہے اور شرم و حیا ہے جو وہ اللہ کے رسول کی اور آپ کی باتوں کی قول فعل عمل کی کرتے ہیں۔ مگر یہ بد نصیب کیا کہتے ہیں کہ یہ مداری کی پٹاری ہے، یہ ڈگڈگی ہے جو لوگوں کو جھوٹ میں بلا کے سانپ نیولا لڑے گا، لیکن لڑتے نہیں، اپنے من کے بیچ کے چلے جاتے ہیں، دوا دارو بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے محمد عربی آئے، معاذ اللہ مداری کی پٹاری لگائی، اس کے اندر بتایا کچھ، نکلا کچھ، دیا کچھ، اور چلتے بنے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حدیث وہی ہے جو مرزا بولے، اس کے افواہات، اس کے بکواسات، اس کی فضولیات، اس کی لغویات، آوارہ گفتگو، اس کی گندی گالیاں اور اخلاق سے گرے ہوئے معاملے، ان کو تو یہ لوگ حدیث مانے، تو پھر ہم اور تم ایک کیسے ہوئے جی؟ پوچھا کریں ذرا، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں جی انہوں نے بہ کے روٹی کھانی کیسی ہے۔ میرے محبوب نے تو یہودیوں کی دعوت بھی کھا لی تھی، لیکن یہودی تھا، منافق نہیں تھا، دھوکہ نہیں دیا، کہا یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، مشرک ہوں، کھل کے بتایا۔ اور جہاں منافق تھے میرے نبی نے جبے بھی دے دیے، منہ میں لعاب بھی اتار دیے، جنازے بھی پڑھا دیے، رب نے معاف پھر بھی نہیں کیا۔ منافق نہیں۔ حدیث کا بنیادی فرق بھائیو، عقیدہ رسالت کا بڑا اساسی فرق۔ ہم آدم علیہ السلام کو سے لے کے رسول اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو برحق مانتے ہیں کہ نہیں؟ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اللہ نے سب کو رسالت کا تاج دیا، اور بڑے بڑے عظیم تھے۔ یہ مرزائی آپ کو کہنا میں سارے نبیوں نو ماننا تے اے تو مراد بھی وہ مرزائی ہوندا جے۔ اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے آدم بھی میں، نوح بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، یوسف بھی میں، یونس بھی میں،
کچھ بچیاں نوں عادتاں ہوندیاں نے، میں اکثر کہندا ہوندا تواڈے گھراں 'چ بھی شاید اِداں دا کردار ہوئے، ماں پیو ہر بچے لئی نا وکری وکری شے لے کے آउندے نے۔ گھر 'چ ایک بچہ ضرور ہوندا، وہ ساریاں تے مل مار کے اپنی لے کے تے باقیاں دی آ بھی میری ہے تے آ بھی میری ہے۔ اللہ نے اچھا خاصا علم دیا ہوا تھا، عالم آدمی تھا، مناظر تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ لوگوں کو عزت نبوت سے ملی ہے، لہٰذا میں دعویٰ کر لیتا ہوں آدم بھی میں، یعنی کہ بشریت کا باپ بھی میں، ابراہیم بھی میں یعنی نبیوں کا باپ بھی میں، اور پھر محمد بھی میں، خاتم النبیین۔ ایک بندے کے پاس عہدہ ہی نہیں ہے اور آ کر کے آپ کو کہے وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب ذرا سنیے گا، آپ کی کرسی پہ تھوڑا سا حرف آیا ہے نا تو عوام یاد آ جاتی ہے، بھاگتے ہو ووٹ یاد آ جاتے ہیں، لوگ یاد آ جاتے ہیں۔ تیرے نبی کی نبوت کی کرسی پہ حرف آئے تو پھر آپ کو دو لفظ بولنے بھی نہیں آتے، عقیدہ بیان کرنا، اظہار کرنا بھی نہیں آتا، مگر ادھر جو معاملے ہیں یہ اٹھ کے اگر کہے کہ صدر بھی میں، وزیر اعلیٰ بھی میں، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی میں، سندھ کا بھی میں، بلوچستان کا بھی میں، خیبر پختونخوا کا بھی میں، ضلع ساہیوال کا سب سے بڑا عہدہ پولیس کا وہ بھی میرا، فوج کا عہدہ بھی میرا، سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج بھی میں، تو سویرے سارے نے سموٹو ایکشن لے ہونا ہے۔ تو پتہ کرو کیڑا جڑا رات نو کہن ڈیا سی میں ادھر آ تیری میں کڈی ہے، ایویں ہی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام تو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جنہ دی جتیاں نو لگی ہوئی خاک دے برابر نہیں اٹھ کے کہندا ہے سارا کچھ میں، ابھی بھی عقیدہ رسالت سمجھ نہیں آیا۔ لہذا سنو، ہم نے الحمدللہ عقیدہ رسالت کو مانا بھی ہے، تحفظ کر کے دکھایا ہے۔ پھر مزید آگے کہتے ہیں جی ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہو، تو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جب لفظ صحابی بولتے ہیں، ہمارے نزدیک صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ملاقات کی، ملنے کے بعد چلے گئے اور اسی حالت میں ان کی جو ہے اسلام پہ ہی موت ہوئی، مگر ان کے نزدیک ان صحابہ کی کوئی قدر نہیں، نہ ان کی روایت کی قدر، نہ بات کی قدر، نہ فعل کی قدر، نہ علم کی قدر، نہ عمل کی قدر، نہ ایمان کی قدر۔ یہ بد نصیب اندر کھاتے کچھ اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑا مرتد ہوئے، اور جنہوں نے ان کو چھوڑا کفر کیا اور اس کو رد کر کے اسلام کو ریجیکٹ کر کے عقیدہ ختم نبوت سے منہ موڑ کے مرزا سے ناتا جوڑ کے، جنہوں نے حالت ایمان میں یعنی حالت کفر میں ہمارے نزدیک اس مرزا کو حالت ارتداد میں دیکھا اور اس پہ ایمان لایا اور اسی حالت میں وہ مرا، وہ صحابی ہے۔ ٹائٹل ہمارا، عنوان ہمارا، اندر مال 2 نمبر ہے۔ تواڈے عارف والے چ کئی جگہ تے ایسیاں جگہ نے جتھے بوتلاں ملدیاں نے، اتے مین برانڈڈ بوتلاں، لیکن انہوں نے خالی کر کے دھو شو کے بعد دے وچ انہاں دے سٹیکر مال وچ اپنا بھریا ہوندا، حتیٰ کہ پانی تک بھی تے ویچ رہے ہوندے نے، پیپسی کر کے تے کوک کر کے تے فلان کر کے۔ تو میرے بھائی اگر وہ دھوکہ ہے تو یہ بھی دھوکہ ہے اور واضح جھوٹ ہے۔ نہیں مانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ لوگ، میرا ایمان ہے جو نبی کے صحابی کو نہیں ماننے والا سونے دا بھی بن کے آ جاوے مٹی تو بھی پیڑا ہے۔ آگے چلیے، کہتے ہیں جی ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یہ ظالم اہل بیت پہ جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے نا، شاید کسی نے کیا اور نہیں ماننے والے۔ ان کے نزدیک اہل بیت او بی بی کسیٹی جے، بی بی کسیٹی دا نام سنیا جی؟ پنڈ چ نہ کسی بی بی دا ایویں نہیں پیندا الا کہ کوئی عادتاں ہون تے۔ جناب دی اہل بیت دی جڑیاں عادات سی نا، انہاں نوں مد نظر رکھ کے انہاں دے اہل بیت مرزا دے رشتہ داراں چوں اداں دے نا سن، ہر گھر چ مسئلہ ہوندا ہے، لیکن میرے نبی کے تو سارے گھر والے پاکیزہ۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ عظیم تر عظمت والے، مقام والے۔ مگر سنو، جب یہ روئے اور کہے جی میں اہل بیت کو مانتا ہوں، دھوکے باز ہے۔ حسین صاحب کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دے۔ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کو کہو ذرا اپنی کتابوں سے یہ 2 بکواس تو نکالتے ہیں۔ پہلا کہندے جی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا مینوں اپنے پٹ دے اتے ران پہ لٹا کے کشفی حالت میں دکھایا کہ میں کہاں سے ہوں، اپنا سلسلہ نسب جوڑ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہندے جی سیدہ فاطمہ نے اپنے پٹ تے کشفی حالت کھلی ران تے سر رکھ کے مینوں دسیا کہ تو ایتھوں ہے پوت۔
اس پہ جتنی مرضی لوگوں نے لعنت کی ہے نا، یقین کیجئے دنیا میں پہلے نمبر پہ اگر پھٹکار پڑی ہے تو اس ابلیس لعین پہ پڑی ہے، اور دوسرے نمبر پہ پڑی ہے تو اس پہ پڑی ہے برحق پڑی ہے۔ پھر سیدنا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، میرے پیغمبر کے پھول اور خوشبو، یہ بد نصیب نے ان کے بارے میں جو جملے لکھے، قیامت تک کے لیے اس لعین کے منہ پہ پھٹکار پڑتی رہنی ہے۔ ہمارے نا بزرگ لوگ سلوکہ پہنتے تھے قمیض کے نیچے، اس کی کافی ساری جیبیں ہوتی تھی، انہوں بچارے نو مجبوری سی یہ بھی سلوکہ پاؤندا سی۔ حکیم نور دین نے کشتے دیتے ہوندے سی کتے وہ کھا لینا ہے، سنکھیا لڑ جانا، کدی اکھ دا مسئلہ، کدی نک دا مسئلہ، سر تو لے کے پیروں تک میڈیکل سرٹیفکیٹ، ستیہ ناس، کوئی شے بھی پراپر نہیں۔ ادھروں شوگر دی انتہا تے موتر نہیں سی روکدا، سلسل بول، ادھروں شوگر لو ہو جانی، بیچارے نو حالے دسیا کہ کملیا اداں کریا کر، تو اپنے سلوکے دے وچ نا ایک پاسے وٹے رکھ تاکہ جڑا اے موت ڈلدا پھردا نا اینو جڑا وٹوانی کر لیا کر، تے دوجا جدو شوگر لو ہوئے تے ڈگن لگے تے جلدی نال گڑ دی روڑی یا پیسی منہ چ پا لیا کر، تے دماغی طور تے بھی بیچارہ ہلیا سی، پتہ نہیں سی لگدا، جلدی چ بھج کے بہنا تے موتر نو سامدیاں او دی وٹوانی ویلے گڑ کڈ لینا۔ جنوں بیچارے نو اینا پتہ نہیں لگدا تانوں شریعت دسے گا تے نویں مسئلے دسے گا، تے پھر اچانک شوگر لو ہونی تے ڈگ پینا، پتہ نہ لگنا بھی ہاتھ کدھر پانا تے گڑ کدھر پایا سی، تے استنجا کدے نال کیتا سی تے وٹوانی کدے نال کیتی سی، وہی وٹوانی والا کڈ کے روڑا منہ چ پا لینا۔ اسے نبوت مانو۔ اب اس سے بھی زہریلا جملہ سنیے، اینو چاک کہندے نے جیڑے اسے نا کٹ لا کے، چاک وہی ہے نا جنہوں تسی کٹ لایا، اس نے جو جیبیں بنائی ہوتی تھی، کہتا ہے ایداں دے میں سینکڑوں حسین اپنی نا جیب چ لئی پھرنا، آ سلوکے دی جیباں چ کی سی، او دے وٹوانیاں، اس بغیرت دے وٹوانیاں نو کی کہندا ہے، ایداں دے میں سینکڑوں اپنی جیباں چ لئی پھرنا، گریبان میں لیے پھرتا ہوں، یہ ہے تیرا گریبان، یہ ہے تیرا ایمان، اسے مسلمان مانو۔ اور لوگوں اگر نبوت کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارا ایمان روح اللہ من جانب اللہ، مریم کے بیٹے، مریم پاک باز، قرآن گواہیاں دے، اور یہ اٹھ کے کیا کہتا ہے، عقیدہ نوٹ کرو، انہوں مسلمان منی ہے، دے نال کیچپ پکوڑے نہ رل کے کھائیے، بڑا ضروری ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ ان کی پشت بنائی کریں، جنہیں موقع دیا گیا، آؤ صفائی بیان کرو، اگر دلیل ہے تو ٹھیک، نہیں تو کتابوں سے نکالو، نہیں نکال سکتے کم از کم اعلانیہ ببانگے دول کہو کہ ہم اظہار برات کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں کیا۔ آج پوری سٹیٹ ان کی بات کو مان کے ان کو جو ہے وہ مسلمان کہنا شروع کر دے، اور ساتھ بہانا بٹھانا شروع کر دیں، کھلانا پلانا شروع کر دیں، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تینوں دادیاں ددیال کی طرف سے کوٹھے والی تھی، اور تینوں نانیاں، ماں تو غلط تھی، کہتا ہے جی نانی، دوسری نانی، تیسری نانی، تین پشتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ جو ہے وہ گندا تھا، جسم بیچتا تھا، کوٹھوں پہ بیٹھتا تھا، اور ان کی ماں مریم کا کیا ہے، کہتے ہیں کہ یوسف ترخان نال پنڈ چنا، یوسف ترخان نال ایدی لین سیدھی سی، تے او دے نال معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں تیری کتاب اور تیرے قرآن اور پاک باز ہستیوں پہ اس طرح کے جملے۔ پھر اگے اے بھی لکھدا ہے کہ جناب او دے نال پھردیاں 7 مہینے دا حمل ہو گیا، تے پھر جیڑا نا جی پنڈ والے نے رل رل کے نہ دو دا میچ اپ کرا کے نکاح کراتا، تے اے عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے گا، اے عیسیٰ بن یوسف نجار ہے، ترخان دا بچہ ہے۔ مزید لکھتا ہے کھاؤ تھا، پیٹو تھا، جھوٹ کا معاذ اللہ پلندہ تھا، کنجریاں کلو تیل ملواؤندا سی، او خاندانی عادتاں جو سن، یہاں تک لکھا اس ظالم نے۔ کوئی پچھوں ہی کسی نو عقل ہوندی، کوئی کہندا کہ یار غلط لکھ گیا، اسی اینو کڈنے اسی اینو منن والے نہیں، جب تک تو اس کو مانتا رہے گا، لکھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، مقدس تسلیم کرتا رہے گا، مرزا کی گواہیاں صفائیاں دیتا رہے گا، تیرا رستہ اور ہے، ہمارا رستہ اور ہے، اگرچہ ہم بلانے والے، دعوت دینے والے، صرف رد کرنے والے نہیں۔ میرے دین کا مزاج یہ ہے کہ مشرک شرک سے توبہ کر کے موت سے پہلے مرے، رب توبہ قبول کر لیتا ہے، کافر توبہ کر لے، توبہ تو تجب ما قبلہا،
کہا تو بھی توبہ کر, اظہار برات کر, ان عقیدوں سے نکل, ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں, تیرے دشمن نہیں ہیں, تیرے بھائی ہیں, جنت کے دائی ہیں, حق کی طرف بلاتے ہیں, صرف گالی نہیں. وہ اس بنیاد پہ ہے جو تو نے اختیار کی ہے. لیکن آگے چلیے, میرا اور آپ کا عقیدہ توحید کے بارے میں, اللہ کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ کلّہ ہی ہے نا, قل هو اللہ. ہمارا رب سوتا نہیں, ہمارا رب کھاتا نہیں, ہمارا رب پیتا نہیں, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. لیکن مرزائیوں کا جو رب ہے وہ دے سارے وصف پائے جاندے ہیں. دوجے لفظاں چ مختصر جب یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ, میں اللہ کو الہ مانتا ہوں, اکیلا مانتا ہوں, تو جھوٹا جھوٹ بول رہا ہے. میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا, وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے, بد نصیب نے جھوٹ پہ جھوٹ بولے. اور کیا کہا, مرزائیاں دا جڑا اللہ ہے نا, انہوں نیند بھی آتی ہے, اونگ بھی آتی ہے, تو سو بھی جاتا ہے. اندروں اپنا ٹوچ سیدھا کرن ڈیا سی, ٹوچ اپنا لاؤن ڈیا سی, اپنا الو سیدھا کرن ڈیا سی بھی میں اج کہوں سوندا ہے تو کل نو منن گے, پھر بھی میرے چاہیا میں ستا پیا. پھر اس نے کہا ہمارا رب جو ہے اس کے سامنے اگر کوئی آ جائے, ٹرانسجینڈر کیس پڑھن پڑھاؤن دی کی لوڑ سی, مرزائیت پڑھ لو, ہے ہی سارا ہے کچھ. وہ جی مینو چنگے بھلے نو جیڑا نا جی عورت دی اس ویلے کیف تاری ہوئی, رب میرے سامنے آ گئے, انہوں نے رجولیت دا اظہار کیتا, تو پھر میں حاملہ ہو گئی. تو جنہ نے میری اس گل نو نہیں منیا, اور لانتی بھی, تو جھوٹے بھی, تو فلاں 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 فلاں. بندہ چنگا بھلا سوچے بھی داڑھی والا مرزا بیٹھا ہوئے, اچانک عورت بن جائے, اور پھر اللہ دا دل کرے, پھر اللہ تعالیٰ شہوت اور رجولیت دکھان, تو پھر جیڑا نا جی حاملہ ہو جائے, تو پھر نالے بھی کہن بھی جیڑا جمیا نا وہ بھی میں, جیڑا جمیا وہ بھی میں. کیا بات ہے, ہر شئی میں, داڑھی والا مرد بھی میں, مرزا بھی میں, کیفیت میری عورت والی ہوگی, اب وہ عورت بھی میں. رب نے جو ہے وہ رجولیت کا اظہار کرا تو ساتھ میں, اور پھر حاملہ ہوگی تو وہ بھی میں, اندروں کاکا جمیا تھے وہ بھی میں. تو پھر اللہ نے مینو ہی کہا انت من مائنا, تو ساڈے ہی پانی چوں ہے, اسما یا ولدی, تو ساڈا ہی بچہ ہے. ہمارے رب کا نہ بیوی ہے, نہ بیٹا ہے, نہ ماں باپ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کیسا ایمان اور عقیدہ ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ مسلمان مان کہ پہلے رب جو ہے وہ یہ کر رہا ہے, پہلے سو رہا ہے, پھر جاگ رہا ہے, پھر قادیان میں اترتا ہے. دو پین رکھے سی تو رات نو آن کے نا پہلے تحریراں لکھدا, پھر انہاں تے سائن ماردا, کہندے راتی رب آیا سی قادیان چ تے سائن کر گیا. اپے ہی رب, اپے ہی اللہ, اپے ہی شاوتاں, اپے ہی کڑیاں, اپے ہی نور دین دے کشتے, اپے ہی جو ہے وہ شاوت, اور پھر رجولیت, پھر مردانگی اور زنانی کیفیت, پھر جو ہے حاملانہ کیفیت, پھر آگے بچے کے جمنے کی وہ ولادت اور زچگی کے مرحلے, جناب سارے بننے کے بعد ایک باقی عرش رہ گیا سی. کہندا عرش بھی میں, جیڑا میرے اوتے بیٹھا ہے وہ بھی میں, تے جیڑا تھلے صاحب ہے وہ بھی میں. تے کردیاں بن نہیں گیا. پھر اللہ ایک ٹائم آیا کہنے لگا اللہ بھی میں. نہیں کٹ دے کتاباں تے نہیں کھول دے تے نہیں پھول دے تے نہیں دس دے, لا الہ الا اللہ تیرا عقیدہ توحید بھی کچھ اور, تجھے مسلمان کیسے مان لو. تے آخری گزارش, نبی دی زبان گندی نہیں جے ہوندی, نبی دی زبان گندی نہیں ہوندی. تے انہیں کسی نے معاف نہیں کیتا, نبیاں نو بھی گالاں تسی سن لیاں, تو جہے یہ مناظرے کرتے سی نا انہوں نے بھی گالاں. ویسے مناظرے ایک دوجے نوں گالاں کڈ دے لیندے نا, کی خیال ہے. اللہ دا شکر ہے, میرے مالک دا کرم ہے, جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے, کوشش کیتی سی بھی کسی مخالف نو گال نہیں کڈنی. اور اللہ دا احسان ہے کہ آمدن کوئی منہ چوں کدی کڈی نہیں. جے کوئی ساون نکل بھی جائے تو وہ میں 2 سجدے ساو نماز دے وچ توبہ کر لاں گا, اگر کوئی میرا ویر مینوں وکھا دے. تو یہ تو ہم عام سے لوگ ہیں, ہماری ہے. وہ تو ماشاءاللہ نبی بن کے بیٹھے نے, تو گال کداں دی وہندا ہے. گھٹ تو گھٹ بھی کوئی گال کڈدا ہے نا جی, پنجابی بچہ پیور جٹوڑ جہا کتے پنڈ تھاں تے کوئی آلو لواوندا, تے ادھروں ادھروں تے خربوجے پٹدا عرف والے دا, تے یا کوئی واہی کردا, وہ بھی اداں دی گھٹیا گال نہیں کڈدا. اے مولانا ثناء اللہ عمر سری دے بارے چ ایک جڑی ਉਹਦੀ بڑی مقدس جی گال وہ تمہیں دسن لگا. انہیں انیاں کہ لمیاں ورائٹیاں دیتیاں نے کہ جوش ملیح آبادی بھی ہار گیا جی. جوش ملیح آبادی نے ایک کتاب لکھی سی یادوں کی برات,
اردو ادب کی بڑی شاہکار منی جاتی ہے. وہ اپنے بڑی ساری زندگی دے ذکر کرتا ہے. 6 دفعہ لکھ کے 6 دفعہ پاڑی مطمئن نہیں ہویا تاکہ عمر مکن والی سی کہندا چلو یہ چلا دو. سردی تو انہوں نفرت سی تو سردی نو گال کھڈن لگا 2.5 صفحیاں تک گالاں ہی کھڑتا گیا. تو جناب دی مولانا ثناء اللہ عمر سری سرخیلے اہل حدیث دے سامنے چلدی نہیں سی. کدی کتے پھس جاتا کدی کتے پھس جاتا اور اینڈ تے مباحثے چ مریا تو 24 گھنٹے منہ دے وچوں ایک لفظ ہی نہیں نکلتا سی. کہندا سی یہ ثناء اللہ گوں خور ہے. گوں خور گوں سمجھدے ہو پیور پنجابی دا لفظ نہیں سمجھدے ہاں کہ دل نہیں کرن ڈیا نہ لین لفظ بھی منہ چ نہ لین دا گوارا بندہ گھن ہوندی ہے شرم ہوندی ہے. مگر اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے تو ادا ہی کہنا تو تیرے منہ چ پوا کے نہ ماراں تو مینوں ہی رب بنا کے اور کرو دشمنیاں بھابیاں نال تے اہل حدیثاں نال تے مسلماناں نال تے نبیاں نال تے انبیاء نال. پھر چلو وہ تو مناظر سی انہاں نال تے بنتی ہے. آ جڑے بیچارے پٹھے وڑھدے نا پنڈاں چ کھوتیاں اپنیاں واہنے پائے تے ٹرے جاندے وہ کہندا جے تسی مینوں نہیں نہ منیا نبی تے آخر النبیین تے مینوں نہیں منیا تے تسی پھر جنگل دے سور ہو. جن سور نے چکو ہاتھ جفی پا کے ذرا انہوں نے کھانا کھونا تو کھائیے کوئی کیچپ شیچپ لائیے. یہ تمہوں کہندا جے مولویاں تو جو کہندا نا کہندا ہے بھاویں قورمہ بھی کھان ڈیا ہوئے مولوی تو کہندا نہیں یہ گوں خور ہے. تو جناب تسی جن مرضی نیوٹرل ہو کے رہ لو تمہوں سور کہندا جے. تو جیڑیاں بیبیاں گھر بیٹھیاں نے اپنی کتاباں چ لکھیا ہے تو جیڑیاں انہاں دیاں عورتاں تے بچیاں تے مرداں دیاں بیویاں تے انہاں دیاں ماواں مینوں نہیں نہ مانندیاں کتیاں نے کتیاں. ادا کی گال تسی میرے خیال پنڈ چ کسی اپنے مخالف تو بھی اینی نہیں سنی ہونی جنہیں انہیں گال وائی تے پائی تے پھر کہندا مینوں نبی منو تو تسی بھی ماشاءاللہ بڑے بےتاب تے انہاں دے آنسواں تو تنگ تے پریشان پتہ نہیں جناب کی ہوئے گا. حسین سام کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوش نما بدل نہ دے. تے آخری چیز بڑا رو کے کہن گے تواڈے مولویاں نے جھوٹ بولیا جی ساڈا نبی تے لیٹرین چ تے نہیں سی مریا. لیٹرین چ مرزا کتے مریا سی جدہ جدہ ایمان چکے ہاتھ. آج ذرا کیمرہ ماڑا جا ماریا جے تھوڑا جا ماشاءاللہ اے ایمان جے کہ او لیٹرین چ مریا ہے. ہوں ہاتھ تھلے کرو پاجی وہ لیٹرین چ نہیں مریا. کون کہندا ہے منن والے کہندے لیٹرین چ نہیں مریا. میں کیا کتنے مریا ہے جیڑی اگلی گل دسی وہ لیٹرین تو بھی ود نکلی. میں کہا چلو تمہوں بھی دس دی. ایک بندے نو پولیس پھڑ کے لے جائے نا تو کسی جیل چ ٹک دے تو ایڈا رولا نہیں 2 دن پنڈ چ پے گا. اس تو بعد آہستہ آہستہ گلیاں صاف پولیس دا ڈالا آیا سی. اس تو بعد معاملہ جڑا اگے پیچھے صرف اتنے تک رہ جاندہ ہے. تو جے گھر ہی سب جیل بنا کے تے بازار دے وچ پولیس بہا دیتی جاوے تو گھر نو سب جیل قرار دیتا جاوے یہ زیادہ انسلٹ ہوندی ہے. ہر آن جان والا وہ اتنے کی ہویا آ یار فلانے نو اتنے نا سب جیل قرار دیتی ہے. سنیو ذرا مرزا دی اللہ نے منجی پٹی روزی پٹی رزق پٹیا تے لیا ماریا لاہور وہ گھر لاہور چ اوتھے نا اللہ کسے نو بھی نہ لاوے بیماری تو کسے نو بھی ہو جاندی ہے. تو لیٹرین دے وچ کوئی بھی ڈگ کے مر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے معاملے ہی وکھرے کر چھڑے کہ کل نو کوئی لیٹرین چ ڈگے تو یہ نہ کہے مرزے دی موت مریا. اللہ نے بڑے پروٹوکول نال وکھرا لیا کے ماریا تے اس نو پٹھیاں بھی لاتیاں تے سدھیاں بھی لاتیاں الٹیاں سمجھ دے جے جیڑا کھانا منہ تھاڑی نکل جائے ہضم نہ ہوئے تو میدے دا مال منہ چو نکلے اسی انہوں کہنے ہیں الٹیاں تے جیڑا اپنے راہ ہی نکل جائے انہوں کی کہی دا ہے انہوں نہ لین نو دل نہیں کرتا لہذا سدھیاں کہہ لو الٹیاں تے رب نے دوویں لاتیاں انہوں دونوں ملا کے کی کہی دا ڈائریا تے ہیضہ اے بچارے نو الٹیاں بھی لوائیاں تے سدھیاں بھی لوائیاں منہ تھاڑی بھی گند تے جدروں نکلنا سی ادھروں بھی گند تے جا جا کے لیٹرینہ چ تھک گیا نا تے اللہ نے ایک نواں آرڈیننس جاری کروایا کہ میری جڑی شب جگہ ہے نا سون والی او 2 پلنگاں دے ادھ دے وچ نا ایک برتن رکھ دو. بچیاں دا نہیں رکھی دا کی انہوں کہندے جے چھوٹے جے نوں پاٹ ٹھیک ہے. بعض نے تے سیدھا او دا نام ہی پوٹی رکھیا ہوندا وہ پڑھی اس برتن دا نام کیونکہ نسبت ادھر. تو جناب آ گئے
درمیان میں رکھ دیا، بیوی خدمت کر کر کے تھک گئی، لے جا کے تھک گئی، ہوں جناب ہر منٹ بعد ایک دفعہ الٹی تے ایک دفعہ سیدھی، ادھر الٹی تے ادھر سیدھی، ادھر سیدھی تے ادھر پٹھی، پٹھیاں سیدھیاں کردیاں ماردیاں جدوں بالکل جسم چو جان نکل گئی، پانی سارا نکل گیا تے ڈی ہائیڈریشن ہو گئی نا، تے بیچارہ ایک باری پھر پلنگ نو پڑھدیاں اٹھ کے بہن لگا تے جنہ مال تھلے پیا سی نا اسپیشل کمرے دے اندر لے آ کے رب نے لیٹرین بنوا کے تے اس مقام دے اوتے لے آ کے جدوں منہ سٹ کے تے ہر پاسے گندگی دا مجموعہ پہنچی، وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تے پاجی ایداں دے انجام پھر ایداں ہی ہوندے نے، تے اللہ تعالیٰ معاف کرے تے اسی اللہ تو 1000 دفعہ توبہ کرنے ہیں کہ اللہ ایداں دے بد عقیدہ لوگاں تو ساری زندگی انہاں دے پرشامے تو بھی محفوظ رکھی، اور ختم نبوت دے عقیدے نال اللہ نوازی، اور اسے تے زندہ رکھی، اسے تے موت دمی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔